میرے صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک شخص کو مرید کیا تو وظیفہ بتایا. وہ ہمارے ہاں جو سادے سادے وظائف ہے نا، وہ لوگ کہتے ہیں یہ تو آپ نے وہی بات بتائی ہے سادی سی، کوئی گہری سی بات بتائی، کوئی ایسا تگڑا جملہ بتائیں کہ بس میں اس وظیفے کو پڑھوں تو بس ادھر میں پڑھوں تو ادھر حجاب سارے اٹھ جائیں. شوق ہوتا ہے نا. اور صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو مرید کرتے تھے تو کہتے تھے بیٹے پہلا کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرماتے یہ پہلا کلمہ پڑھنا اور اتنا پڑھنا اتنا پڑھنا اتنا پڑھنا اتنا رٹ لینا کہ جب تم دنیا سے جاؤ تو کسی کو یاد نہ کرانا پڑے، بلکہ تمہاری عادت ہو کہ جب بھی کوئی تمہاری زبان سے لفظ نکلے تو وہ کلمہ طیبہ ہی نکلے. ایسے نہ ہو کہ دنیا یاد کراتی پھرے کہ کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو. نہ، اتنا رٹ کہ ہر وقت تیری زبان پہ رہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ. اور نبی کریم علیہ السلام نے بھی فرمایا افضل الذکر لا الہ الا. سارے کلمات اللہ کو پسند ہے، لیکن فرمایا ذکر میں سے جو بہترین ذکر ہے، افضل ذکر ہے، وہ لا الہ الا اللہ کا. تعلق اللہ رسول کے ساتھ صحیح کر کے نبھائیں. ہمارا یہ معاملہ بن گیا ہے، بچوں سے رشتہ روز نبھاتے ہیں، دیہڑی نہیں چھوڑتے کہ میرے بچے ہیں روٹی کیسے کھائیں گے. بہن بھائیوں سے رشتہ روز نبھاتے ہیں، کوئی شادی نہیں چھوڑتے. آپ یقین کریں کہ بڑی سخت مشکل بھی ہو اور بھتیجی اور بھانجی کی شادی ہو تو چھٹی نہیں ہو سکتی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ یہ رشتہ چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ تو اتنی بڑی دراڑ پڑ جائے گی. حالانکہ اگر بہن بھائی کو پتا بھی ہو کہ یہ مخلص ہے تو پھر بھی آپ چھٹی نہیں کر سکتے. وہ کہیں گے کہ شادی میں نہیں آیا، میرے بچے کی خوشی میں نہیں پہنچا، میرا تیرا رشتہ کیا ہے. میرے دوستو، بہن بھائیوں سے رشتہ روز نبھاتے ہیں، ماں باپ سے رشتہ روز نبھاتے ہیں. ایک حدیث پاک میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیوی کو روز خرچہ دو گے نا، ایک دن نہیں دو گے تو وہ کہے گی تم نے تو کبھی دیا ہی نہیں. وہ یہ لفظ بولے گی، یعنی آپ کو روز نبھانا ہے. اگر ایک جگہ پہ آپ کمزوری دکھائیں گے تو وہ کہے گی میں تو جب سے آئی ہوں دکھی ہوں. وہ تو روز یہ بات کرے گی. دنیا کے ساتھ آپ کو تعلق روز نبھانا ہے، روز رشتہ نبھانا ہے. کتنی عجیب بات ہے نا کہ باقی سارے رشتے روز نبھائیں اور نماز والا رشتہ، قرآن والا رشتہ، درود و سلام والا رشتہ. یارو یہ کتنی کمزوری ہے ہمارے اندر، کتنی کمزوری ہے. اللہ یہ تو نہیں نہ کہتا کہ تو نماز پڑھے گا تو پھر روٹی دوں گا. حالانکہ آپ 6 چھٹیاں کر لینا فیکٹری سے تو فیکٹری کا مالک کہتا ہے کہ میں نے مفت میں نہیں پالنا تجھے، چل نکل دوڑ. خدا کے بندو، رب کریم روز کھانا دیتا ہے، روز زندگی دیتا ہے، روز سانسیں دیتا ہے، روز اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، روز اپنی زمین پر چلنے کا موقع دیتا ہے، روز آسمان کی چھت دیتا ہے. تو کہتا ہے میں کبھی کبھی نماز پڑھتا ہوں، تو کہتا ہے جی میں جمعے کی نماز پڑھتا ہوں، تو کہتا ہے جی میں بس رمضان کے روزے بڑی مشکل سے رکھتا ہوں. ایسے نہ کریں. اس تعلق کو صحیح کر کے نبھائیں، صحیح کر کے اس رشتے کو صحیح کر کے نبھائیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جب سے میں نے یہ اپنا ہاتھ سیدھا نبی پاک کے ہاتھ میں دیا ہے نا، بیعت کی ہے، جب سے یہ ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دیا ہے، فرمایا کرتے تھے میں نے اپنا سیدھا ہاتھ پھر دوبارہ اپنی شرمگاہ کو بھی کبھی نہیں لگایا کہ یار یہ اتنے مقدس ہاتھوں سے ہو کے آیا ہے تو اب میں دوبارہ شرمگاہ کو لگاؤں. پلٹ کر اپنی شرمگاہ کو بھی کبھی اپنا ہاتھ نہیں لگایا، کبھی بھی. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک مرید تھے. بابا صاحب سے مرید ہوئے تو بابا صاحب فرمانے لگے ہاتھ مجھے دیا ہے تو میرا ہی رہنے دینا، اب جگہ جگہ نہ بھاگتے پھرنا، نوے نوے نہ یار بنائیے وان کمینے الو کا، اب جگہ جگہ نہ گھومتے پھرنا. اس نے کہا حضور ٹھیک ہے صحیح ہو گیا. بس ہر آدمی کے لیے یہ حکم نہیں ہو جس رنگ میں یہ بات کر رہا ہوں اسی رنگ میں لینا. لوگ رنگ بھی بدل لیتے ہیں نا باتوں کا، جس رنگ میں بیان کر رہا ہوں نا وعدے نبھانے کی صرف بات کر رہا ہوں. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے. میرے ایک دوست ہیں پیر صاحب، تو وہ مجھے کہنے لگے میں نے اپنے مریدوں کو کہا ہے کسی اور کی تقریر نہیں سننی، کسی اور کی محفل میں نہیں جانا. آپ نے بھی کہا ہے کہ نہیں کہا؟ تو میں چپ کر گیا. کہنے لگے آپ بولے نا، کہا کہ نہیں کہا؟ پیار سے کر رہا ہوں، چلو بات آ گئی ہے تو آج کر دیتا ہوں. آپ پیار والے لوگ بیٹھے ہیں نا، کر لوں محبت والی بات. تو وہ مجھے کہنے لگے جی آپ نے بھی کہا ہے کہ نہیں کہا؟ میں نے کہا آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ کہنے لگے میں نے آپ کے 2-4 مرید فلاں جگہ بیٹھے ہوئے دیکھے ہیں. میں نے کہا میں نے نہیں کہا. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا میرا تو دل کرتا ہے ان سے کہوں کہ ہر جگہ جاؤ، جگہ جگہ جاؤ، جی کو ساڈے ورگا ملیا تو بہ جیا، جی نہ ملیا تو واپس آ جایا. ختم ہو گئی بات. اتنی کیا بات ہوئی کہ بندہ فنتیں کرتا پھرے. کو مل گیا نا، خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے. ایسی کیا بات ہوئی؟ آپ جائیں جگہ جگہ جائیں، کو مل گیا تو یار ضرور بیٹھ جانا. وہ شاہ عبد العزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس کچھ لوگ مرید ہونے آتے تھے تو فرمایا کرتے تھے بیٹا مہینہ 1.5 مہینہ رہو،
کوئی چیز مل گئی تو رہنا، نہ ملی تو کہیں اور چلے جانا. آپ کو باندھ کے تھوڑا رکھنا ہے. اگر کسی کو کہیں اور سے خیر ملتی ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ لیکن ایک بات ہے، وہ میرا دل کرتا ہے کر دوں. چلو پیار کی بات شروع ہو گئی ہے نا. کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بھئی تو نے نہیں کہیں اور جانا، ختم ہو گئی بات، تو ادھر ہی رہے. تو اس طرح کر کے نا اس پہلو میں بابا فرید صاحب نے کہا تھا اس مرید سے کہ ہاتھ مجھے دیا ہے تو اب جگہ جگہ نہ دیتے پھرنا. اس نے کہا حضور ختم ہو گئی بات، طے جو ہو گئی. بلے شاہ ادیو جانے سانو اپنی توڑ نبھا لین دے. کہا کہ کسی اب جگہ جگہ نہ دیتے پھرنا. تو وہ آدمی دریا کے کنارے کنارے چل رہا تھا، سادہ آدمی تھا، دیہاتی آدمی. یہ بہت پڑھے لکھے لوگ کئی دفعہ پوری باتیں نہیں مانتے، ناراض نہ ہو جانا پڑھے لکھے بندے. اور کئی میں نے ایسے دیکھے ہیں بیچارے بالکل ان پڑھ ہے پر جیسا کر کہہ دو نا ویسا کر جاتے ہیں. یہ پڑھے لکھے مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں. چلو 2-4 ڈگریاں میرے پاس بھی ہیں، سمجھ لے میری طرح کے پڑھے لکھے جلدی نہیں مانتے. اور کوئی سیدھے سادے وہ علم و بس کری ہو یار ایک کوئی حرف تینوں درکار. ان کو جو کہہ دو جب کہہ دو وہاں اڑ جاتے ہیں، سیدھے سادے جو اتنی بحث نہیں کرتے. وہ بابا صاحب کا مرید دریا کے کنارے کنارے جا رہا تھا تو پیر پھسلا تو دریا میں گر گیا، تیرنا بھی نہیں آتا. حضرت خضر علیہ السلام آئے، اللہ نے بندوبست کیا. آئے کہنے لگے ہاتھ دے تجھے باہر نکالوں. کہنے لگے دے تو دیتا پر فرید الدین سے وعدہ کر آیا. وہ دے تو دیتا پر وعدہ کر لیا ہے. بلے شاہ اودی ہو جانے سانو اپنی توڑ نبھا لین دے. انہوں نے کہا جناب کیا مطلب؟ فرمانے لگے مجھے مطلب کا نہیں پتا. انہوں نے کہا تھا کہ میرے علاوہ کسی کو ہاتھ نہ دینا. تو وہ شخص کہنے لگا کہ ڈوب کے مر جاؤ گے، خودکشی اسلام میں حرام ہے. تو کہنے لگا وہ سادہ آدمی تھا، کہتا ہے اس مسئلے کا بابے فرید کو نہیں سی پتا. اس گل کیوں کیتی سی؟ اس کو نہیں پتا تھا کہ ڈوب کے مر جاؤں گا. اس کو کہنا چاہیے تھا پابند کر جا اسے جا کے بتا مرنے لگا ہے تیرا مرید. جا اسے جا کے بتا، اسے کہ مرنے لگا ہے. اس نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں آؤں گا. اب جا اسے جا کے بتا. اللہ اکبر. حضرت خضر نے جا کے بابا صاحب کو بتایا تو بابا صاحب فوراً پہنچے، اس کو ہاتھ دیا، اللہ اکبر کہا تو باہر نکال لیا. پھر بابا صاحب نے کہا یار سینے سے لگ جا، یہ تو گرا نہیں تھا دریا میں، تجھے گرایا گیا تھا. یہ تجھے گرایا گیا تھا، یہ تجھے ذرا نا آزمانا چاہ رہے تھے. آزمانا جے محبوب بلاوے ایک دم یعنی ایسے اس نے کہا کہ آ جا فٹافٹ. اس نے یہ نہیں کہا ٹائم ہو تو وقت ہو. جے محبوب بلاوے ایک دم. پھر سر نو پیر بنائیے، سر نو پیر بنائیے. وہ سر منگے تے سر دے دئیے تے کدے بھی دیر نہ لائیے. تے یار دا کدے بھی گلا نہ کریے، پاواں سینک دے مر جائیے. سجنا یا تے لائیے ہی نہ تے جے لائیے تے پھر توڑ نہیں پائیے. اللہ رسول سے رشتہ لگائے تو پورا. یہ کیا بات ہوئی میں نبی پاک کا غلام ہوں تو چہرہ میرا کسی اور کی طرح کا ہے. میں جی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو نماز کا ٹائم ہے. کچی باتیں یار کچے لوگ کرتے ہیں، ایک کمزور لوگ ہوتے ہیں. میرا جی میں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے پر میرا نا جھوٹ کے بغیر میری دکان کوئی نہیں چلتی. وہ نجائز نہ کروں تو بھوکا مر جا، نہیں چلتی تو پر محمد عربی کے وعدے پورے کر. چھوڑ نہیں چلتی تو نہ چلے، بلے شاہ دی ہو جانے. اور نہیں تو نہ صحیح. ہاتھ ہو گئی ہے میرے بھائی، آپ عجیب بات کرتے. نہیں چلتی تو نہ چلے. لیکن حضور نے کہا جھوٹ نہیں بولنا تو لہذا ختم ہو گئی بات. مسلمان رہو تو پھر مرتے دم تک بولیے. یہ کیا بات ہوئی؟ کچی باتیں کرنا، کمزور باتیں کرنا، چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا. میں شروع کر رہا ہوں، کل سے نیک ہو جاؤں گا، پرسوں سے. تو اللہ رسول کو تاریخیں دے رہے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا. مہینہ. یہ بات کہنی بڑی آسان ہے اور کرنی بڑی. دوپہر کے جس سالن کے ساتھ روٹی ملتی ہے نا، شام کو وہی بچوں کو دے دے تو بچے برگر لینے چلے جاتے ہیں. کہتے ہیں یہ نہیں ہم سے کھایا جاتا. یہ آپ نے کیا، وہ دوپہر کو بھی وہی تھا اور اب بھی وہی کھائیں. اور مہینہ چولہا نہ جلنا. ہر کتاب میں آپ کو ملے گا کہ مہینہ بس سرکے پہ، کھجور پہ، دودھ پہ گزارا ہے. مہینہ چولہا نہیں جلا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسی کتاب کے اگلے صفحے پہ یہ بھی لکھا ہے کہ چولہا مہینہ نہیں جلا پر دروازے پہ جو مانگنے آیا ہے اسے جھولی بھر کے عطا فرمایا. مالا مالے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا. مالا مالے سخی تے سخیاں کول مال، پر ایتھے اوتھے دوویں جہان نہیں. سخی کنگال نہیں ہوندا. یہ بھی بات پکی ہے کہ وہ کنگال بھی ہو سکتا. حضرت فاطمہ الزہرا کہتی ہے شروع سے ہی اتنا بھی کو لاڈلا رکھ سکتا ہے جتنا میرے محبوب نے اپنی بیٹی کو لاڈلا رکھا. اتنا بھی کو لاڈلا رکھ. سیرت نگار کہتے ہیں جتنی دفعہ سیدہ فاطمہ حضور کے حجرہ مبارکہ میں آتی تھی اللہ کے رسول کھڑے ہو کے استقبال فرماتے. حضور ان کا ماتھا چومتے، ہاتھ پہ بوسہ دیتے، اپنی جگہ پہ بٹھاتے. لیکن اس کے ساتھ جو آزمائشیں تھیں، جو تکالیف تھی،
وہ माहौल भी साथ साथ चलता रहा। मेरे दोस्तों, इस बात को समझना। एक दिन गली से गुजर रही थी, अबू जहल ने नबी करीम अलैहिस्सलाम के बारे में माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नकले कुफर ना बाशत कोई बात कर दी। तो बेटी तो मेरी आपकी भी हो तो वो भी बर्दाश्त नहीं करती। कि बाप की ना असल रखवाली बेटी होती है। असल रखवाली दरवाजे पे दस्तक दे के देख ले, सबसे पहले बेटी आएगी दौड़ के। बस उसकी दिलचस्पी होती है ना, उसका शौक होता है, उसकी तबीयत होती है। जनाब फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला ना गुजर रही थी तो उसने कोई बात कर दी। बीबी साहिबा से बर्दाश्त नहीं हुआ, बड़ी हौसले वाली थी, सब्र वाली थी, बातें ही कम करती थी। बर्दाश्त ना हुआ तो फरमाने लगी, अबू जहल तू बड़ा रुसवा है, मेरे बाप को तो अल्लाह ने बड़ी इज्जतें अता फरमाई है। उसने गुस्सा किया और माज़अल्लाह थोड़ा सा ना उसने मार दिया जनाब फातिमा ज़हरा। थोड़ी गौर करना मेरी बात पे। कभी इंसान थोड़ी सी चक्की से पीस कर बाहर निकाला जाए ना तो कुंदन बन के निकलता है, मजा आ जाता है उसे जीने का। हमें ना शौक बन गया आसानियां ही आसानियां। मतलब हमारे मुल्क में डिप्रेशन के और टेंशन के मजीद लाखों में हो गए, इसलिए कि थोड़ी सी भी तकलीफ बर्दाश्त कर सकते नहीं। जो बस जिसके पीछे चल रहा है ना वही उसका अपना है। जिसने जरा सी तनकीद कर दी वो तो बस खत्म हो गई बात, वो तो रहा ही नहीं हमारा। हजरत फातिमा ज़हरा को जब उसने मारा ना, जनाब फातिमा ज़हरा रोती हुई घर आई। सैयदा खतीजतुल कुबरा कहती है, मैंने हुजूर को इतना परेशान कभी नहीं देखा जितना आज परेशान हूँ। हुजूर उठे, कभी बरादरी से शिकवा नहीं किया, बड़े बड़े जुल्म किए कुरैश ने, कभी शिकवा नहीं किया, लेकिन साहिबजादी को मारा ना तो महबूब फरमाने लगे, फातिमा अबू सुफियान के पास जाओ और उनसे जाके कहो कि उसने ये किया है, और उनसे कहो कि आप बरादरी के बड़े हैं, अगर आप नोटिस लेते हैं तो ठीक है, वरना मैं खुद बात करता हूँ। जनाब फातिमा कहती है, जब मैं गई तो जनाब अबू सुफियान ने मुझसे बड़ा ही प्यार किया, बड़ी मोहब्बत की, मुझे साथ उठाया, अबू जहल के पास ले गए, कहा शर्म नहीं आती, अपनी उम्र देख और बच्ची की उम्र देख, हया नहीं आती, उसने गर्दन झुका ली। तो फरमाने लगे, मारो बेटे इसके मुंह पे थप्पड़। तो जनाब फातिमा उस छोटी सी उम्र में फरमाने लगी, ना ना, मेरे वालिद ने तो माफ करने का दर्स दिया है। ये जो लोग बदला लेते हैं ना, बदला लेते हैं, ये बदला लेके बेचैन रहते हैं। अगर मजा लेना है ना किसी चीज का, फिर माफ करके देखो। बदला लेके तो बेसुकूनी होती है, माफ करके ना, माफ करके दिल दरिया समुद्रों डूंगे, कौन दिला दिया जाने आप शह के देखें कभी। जो ये मजा है ना माफ करने का, बदला लेने का थोड़े। जनाब फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला ना फरमाने लगी, अब्बा ने माफ करने का हुक्म दिया है। अबू सुफियान ने हाथ उठाया और पकड़ के ना बीबी साहिबा का हाथ, सैयदा पाक का हाथ पकड़ के तो 2-3 दफा मारा अबू जहल के। फरमाती हैं, जब मारा तो मैं हंसने लगी और मैं बड़ी राजी होके वापस आई। जब वापस लौटी ना, दरवाजे से दाखिल हुई, क्या मंजर है, ये भी क्या अनोखी मोहब्बत है, कहाँ से तारीख ढूंढेगी, ये भी एक जज्बा है, ये भी एक कैफ है। फरमाती, रोती हुई आई थी तो हुजूर फिर भी रो पड़े, और हंसती हुई आई तो हुजूर फिर भी रो पड़े। महबूब रोए, मुझे सीने से लगाया, बेटे क्या हुआ? या रसूल अल्लाह, वो मुझे कह रहे थे मारो, मैं तो मना कर रही थी, पर उन्होंने मेरे हाथ पकड़ पकड़ के मारा है, पकड़ पकड़ के। अल्लाह के महबूब बात सुन के बड़े खुश हुए और हुजूर ने हाथ उठा के दुआ की, कहे अल्लाह, अबू सुफियान ने मेरी बेटी से मोहब्बत की, अल्लाह करे आपको समझ आए मेरी बात की। ऐ अल्लाह, अबू सुफियान ने मेरी बेटी से मोहब्बत की है, इसे खाली ना रखना। उलमा कहते हैं, अबू सुफियान बदर नहीं, ओहद नहीं, हुदैबिया नहीं, फतेह मक्का तक आते रहे तलवारें लेके, और अब करीम ने फरमाया, तूने जितना दौड़ना है दौड़ ले, तुझे बेईमान नहीं रखना, कलमे की तौफीक देनी है, क्योंकि तूने सैयदा फातिमा से मोहब्बत फरमाई, उन्हें तौफीक देनी है कलमे की, क्योंकि सैयदा से। वो आखिर तक आते रहे। फरमाया, अबू सुफियान दौड़ लो ना जहां दौड़ना है, दौड़ लो जहां दौड़ना है। तो वो जो बाकी सारे बेईमान मर गए और जनाब अबू सुफियान को तौफीक नसीब हुई, उन्होंने कलमा पढ़ा। मेरे रसूल पाक ने एक जंग में अपने घोड़े की लगाम तक उनके हाथ में दी, और वो जब ईमान साबित करना होता है जनाब अबू तालिब का, तो वो रवायत पढ़ते हो कि नबी करीम ने फरमाया कि मैं नबी हूँ, ये भी झूठ नहीं, और मैं अब्दुल मुतलब का पोता हूँ, ये भी झूठ नहीं। तो इस हदीस के रावी भी तो जनाब अबू सुफियान ही है ना, वही तो इसको रवायत फरमाते। तो मेरे भाई, जनाब फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जिसने भी प्यार किया, जितना भी प्यार किया, जिस रंग में भी प्यार किया। और फिर उम्मी ने लिखा है, वो कहते हैं कि एक दिन हजरत बिलाल हबशी बैठे थे, मेरी बातों की समझ तो आ रही है ना आप हजरात को। फरमाते हैं, एक दिन ना बैठे थे हजरत बिलाल हबशी, तो और भी कुछ गुलाम बैठे थे। तो हजरत बिलाल हबशी कहने लगे, या रसूलल्लाह कोई हुक्म? और मैं नहीं, सारे काम आज के हो गए, हुजूर इजाजत है जाऊं? इजाजत लेके निकले तो एक सहाबी अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह, ये अक्सर इजाजत लेते हैं, बिलाल कहाँ जाते हैं? हुजूर ने फरमाया, जा देखा जाके कहाँ जाता है, बात ही खत्म कर। वैसे ये भी एक मजा है, अगर आप कभी लें तो। कुछ लोगों को ना सिर्फ तजर्बे से ही समझ आती है, आप जितनी मर्जी दलीलें दे, उनकी अकल में बात उतरती
فرمایا تو جا جا کے دیکھا. حضرت رومی کہتے ہیں وہ گئے, دیکھ کے واپس آئے, کہنے لگے وہ تو سیدہ فاطمہ کے گھر چلے گئے. تو محبوب فرمانے لگے بلال بات کو سمجھ گیا ہے, میری مراد تک پہنچ گیا. جب فارغ ہوتا ہے نا تو میری شہزادی کی چکی پیسنے چلا جاتا ہے, جب فارغ ہوتا ہے تو ان کے گھر چلا جاتا ہے, وہاں جا کے ڈیوٹی کرتا ہے. وہ سمجھ گیا ہے کہ محبوب نے فرمایا ہے یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے اس سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. میرے رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کا سیدہ فاطمہ زہرا کے ساتھ رشتہ محبت. آپ کو ایک بات بتاؤں, انسان جس سے بڑا پیار کرتا ہے نا اسے وہ چیزیں دیتا ہے جو اسے بڑی اچھی لگتی ہیں. تو آپ جب کسی سے محبت کرتے ہیں نا, جب پیار کرتے ہیں تو پھر آپ ڈھونڈتے ہیں, چیز کو تلاش کرتے ہیں, آپ تجسس کرتے ہیں. میں اپنے حضرت صاحب کے ساتھ اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں مدینہ شریف حاضر ہوا. تو میں نے ایک سنگی سے کہا کہ میں نے نا حاضر ہونا ہے تھوڑی دیر تک, تو کب آ جاؤں؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں آپ کو فون کر دوں گا. انہوں نے کہا فون کر دینا. تو میں بازار میں نکل گیا, چھڑی بڑی پیاری پکڑا کرتے تو میں چھڑی ڈھونڈنے لگا مدینہ شریف کی گلیوں سے. میں نے کہا کہ کچھ چیزیں لذت لینے والی ہوتی ہیں, وہ طاری ہو جاتی ہیں. میں تلاش کرتا رہا. تو انہوں نے نا ایک دو فون مجھے کیا کہ اب آ بھی جاؤ. تو میں جب وہاں پہنچا تو کہنے لگے کدھر رہ گیا تھا یار تو, اگر وہ آرام کرنے لگتے تو پھر کیا بنتا. تو میں نے کہا چھڑی تلاش کر رہا تھا. تو کہنے لگے اتنی ساری چھڑیاں تھی کو لے آنی تھی. میں نے کہا کسی کو دینی دلانی ہوتی تو لے آتا نا, یہ تو پیش کرنی تھی. تو یہ منظر کچھ اور تھا نا, یہاں رویہ کچھ تھوڑا سا اور ہے. وہ ایک دانشور نے لکھا ہے نا, وہ کہتے ہیں میں وضو کر کے نکلا تو بیوی کا دوپٹہ میں نے پکڑ لیا منہ صاف کرنے کے. تو اہلیہ محترمہ کہنے لگی ابھی سویرے ہی دھویا تھا. 2 قدم آگے بڑھ جاتے تو اندر تولیہ بھی تو پڑا ہی تھا نا. وہ کہتے ہیں چلو میں نے کہا کہ آئندہ احتیاط کروں گا. کہتے ہیں اگلے دن ہی نا میں وضو کیا تو میں نے اپنی اماں کا دوپٹہ پکڑا. اماں کہنے لگی پتر ٹھہر جا ذرا, یہ دھلا ہوا نہیں, میرا اندر دھلا ہوا پڑا ہے, میں وہ تجھے دیتی ہوں. اب فرق ہے نا دونوں باتوں میں. اس نے کہا اندر میرا دھلا ہوا پڑا ہے وہ میں تمہیں لا کے دیتی ہوں. اب یہ گھر جا کے آپ بات بتائیں گے تو میرے خلاف نہ کر دینا سارا ماحول. لیکن یہ کیفیت ہے نا, میں دوستوں کو کہہ رہا تھا کہ بہنوں اور بیٹیوں کو عید ذرا وقت پہ دے آنا. وجہ اس کی پتہ کیا ہے؟ بیوی کو آپ 1 لاکھ روپیہ دیتے ہیں نا شاپنگ کرنے کے لیے عید پہ, تو وہ کہتی ہے تو کو نوکھے نہیں دیتا, سارا زمانہ ہی دیتا ہے. یہ ہماری بہن بھی اپنے شوہر سے ایسے ہی کہتی ہے, کہتی ساری دنیا دیتی ہے کہ یہ اپنے بچوں کے لیے کون نہیں کرتا. لیکن بہن کو آپ 600 کا جوڑا دے آئے نا کبھی پرانا بھی, تو وہ جب تک 5-7 پڑوسنوں کو بلا کے دکھا نہیں نہ لیتی اسے سکون کوئی نہیں آتا. اور وہ والا وہ پہنے گی اور پہن کے کہے گی بھائی بڑا اچھا ہے, وقت پہ آتا ہے, اور سارے زمانے کو بتائے گی. اور میرے جیسے پیر صاحب کی مٹھی میں 5000 کا نوٹ پکڑائیں کہ حضرت صاحب دعا کر دیں تو دعا یاد کی ہوتی ہے, رٹی ہوتی, پکی کیسٹ سب کے لیے. اللہ بھلا کرے, اللہ خیر کرے, اللہ ماشاءاللہ, پکی کیسٹ پیروں نے یاد کی ہوئی ہے. اور میرا ایک دوست ہے کبھی کبھی عذرائے محبت کہا کرتا تھا کہ مجھے بہت سارے پیروں کی دعائیں یاد ہو گئی ہیں, کیونکہ اللہ ماشاءاللہ کچھ کرتے بھی صرف دعا ہی ہے نا. ایک مجھے کہنے لگا ہمارے حضرت صاحب تقریر نہیں کرتے, وہ کرتے نہیں. میں کیا کرتے اس لیے نہیں کہ انہوں عمدی کوئی نہیں, ورنہ تقریر نہ کرنا معرفت نہیں, خطبہ دینا تو میرے رسول اللہ کا طریقہ ہے, یہ تو نبی پاک کا طریقہ ہے. تو میں نے کہا اب پیر صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہیں کچھ کتابیں پیش کرنا, انہیں کہنا انہیں پڑھا کریں اور واز کیا کریں, یہ نبی کریم کی سنت ہے صلی اللہ علیہ. تو پیر صاحب جو ہے نا روایتی لوگ, آپ 5000 2000 دیں نا تو رٹی رٹائی دعا کر دیں گے. تو بہن کو ویسے ہی کبھی بندہ اچانک کہہ دینا دعا کرنا ذرا مشکل ہے تو مسلح بھگو دیتی ہے رو رو, یا اللہ میرے بھائی کی خیر کر. 7 سمندر پار پہ بیٹھی ہوتی ہے تو اس کا تو بھائی یہ رشتہ ہے نا, یہ ایک رنگ ہے. جو خاص چیز ہوتی ہے وہ آپ دیتے ہیں, خاص چیز, خاص سمجھ لو. تھوڑی احتیاط کریں اگر اللہ نے دینے والا بنایا ہے نا. امام شافعی سے کسی نے کہا تھا کہ میں رہی تو خواہش ہے کہ کچھ دوں پر کوئی حقدار بندہ ہی نہیں ملتا, کوئی ملے تو دوں نہ. تو امام صاحب مسکرانے لگے, کہنے لگے حضور آپ مسکرائے کیوں؟ تو فرمانے لگے سوچ رہا ہوں کہ جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے تو اس کا حقدار تھا, تو حقدار تھا. جب رب کریم نے اپنے فضل سے دے دیا ہے تو اللہ کے بندوں کو تلاش کرتا پھرتا ہے, ٹٹولتا پھرتا ہے. تو تھوڑا سا نا سمجھے چیز کو. ہم نے سخاوت امیروں کے ذمہ لگا دی. اگر میرا نالائق بیٹا نہیں پڑھتا اور میری بہن کا بیٹا لائق ہے تو میں خرچہ اس پہ کیوں نہیں کر دیتا, اس پر کیوں توجہ نہیں کرتا؟ وہ جو دارالعلوم کا غریب بچہ جس کے اندر بڑا ٹیلنٹ ہے, بڑا قابل ہے, اس کے پاس سرمایہ نہیں اس کے باپ کے پاس کہ وہ اسے لے کے آگے بڑھے, تو ہم اس کا ہاتھ کیوں نہیں تھامتے؟ 1-2 بچے کا خرچ کیوں نہیں اٹھاتے؟ ہم یہ توجہ کیوں نہیں کرتے, یہ ذہن کیوں نہیں بناتے؟ ایک خاتون آئی سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس, اس نے کہا بی بی صاحبہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے. سیدہ پاک فرمانے لگی پوچھو. کہنے لگی میرے پاس 40 اونٹ ہیں, اللہ کے راہ میں کتنے دوں؟
تو مخدومہ مسکرا پڑی، فرمانے لگی اگر میرے پاس 40 اونٹ ہوتے تو میں حکم اور لگاتی، اب تیرے پاس ہے تو حکم اور ہے۔ اس نے کہا جی کیا مطلب؟ فرمایا تو 40 میں سے ایک دے دے، اور اگر میرے پاس 40 ہوتے تو میں سارے کے سارے اللہ کے راستے میں خیرات کر دیں، سارے خیرات کر دیں۔ ان کی زندگی دیکھیں۔ اب ذرا سمجھیے گا بات، حضرت فاطمہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ وہاں بات ہو گئی، اور بعض نے یہ لکھا ہے کہ آپ تشریف لے کے گئیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فاطمہ چلو، کام کر کر کے تھک جاتی ہوں، ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے۔ ہمارے اب جو تھوڑے سے کھاتے پیتے گھر میں، اس میں 2 قسم کی عورتیں کام کرتی ہیں، برتن دھونے والی الگ ہے، کپڑے دھونے والی الگ ہے، اور اس کے باوجود آپ کبھی خاتون خانہ سے ملاقات کریں وہ بڑی دکھی نظر آئیں گی آپ، اور ہو سکتا ہے اگلے تیسرے منٹ میں وہ رو بھی پڑے، اگلے تیسرے منٹ میں وہ رو بھی پڑے۔ میرے ابا جی کہا کرتے تھے کہ وہ والا دم کہیں سے تلاش کرو جن سے بیویوں کا رونا تھوڑا ختم ہو، بڑا ہی روتی ہیں اور پریشان ہو جاتا ہے آدمی کہ کیسے انہیں سکھ دیا جائے۔ یہ یہاں خواتین کا انتظام تو نہیں ساتھ؟ چلے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ روایت تو نہیں زیادہ کرتے آگے، چلے اللہ تعالیٰ کر بھی دیں گے تو کوئی حرج نہیں، میں نے تو ابھی چلے جانا ہے۔ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ چونکہ بات خاتون جنت کی ہو رہی ہے نا، اس لیے بار بار ذکر آتا ہے، اور تربیت کے لیے عرض کر رہا ہوں، تربیت کے لیے۔ میرے بھائی تھوڑا غور فرمائیں کہ مولا علی شیر خدا نے کہا فاطمہ چلو، ایک کنیز لے آتے ہیں، لونڈی لے آتے ہیں، گھر کے کام کاج میں تمہارا ہاتھ بٹائے۔ کس کے دروازے پہ آئیں؟ وہ رسول جن کے دروازے سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں۔ سیدہ اس دروازے پہ آئیں، بہت سارے لوگ بیٹھے تھے تو بغیر بات کیے واپس لوٹ گئے۔ قربان جائیں، میرے حبیب خود تشریف لے کے گئے۔ فرمایا فاطمہ آئی تھی، کچھ کہنا چاہتی تھی۔ عرض کی یا رسول اللہ، علی نے فرمایا تھا کہ حضور کے پاس ایک جنگ میں کچھ لونڈیاں آئی ہیں، تو اگر ایک باندی مجھے بھی مل جائے تو گھر کے کام کاج میں میرا ہاتھ بٹائے گی۔ میرے محبوب کریم نے فرمایا فاطمہ یارو سنو، پیار اتنا کہ کا جگر کا ٹکڑا ہے، لیکن رنگ کیا ہے تربیت کا۔ حضور فرمانے لگے فاطمہ صحابہ صفہ کا بھی بندوبست نہیں ہوا، ان کو زیادہ ضرورت ہے، یہ لونڈیاں، یہ باندیاں، یہ غلام ان کے کام آئیں گے۔ ہاں بیٹے تو آئی ہے، تو نے کہا ہے، سوال کیا ہے، تو میں تجھے خالی نہیں لوٹاتا۔ تو 33 بار سبحان اللہ پڑھا کر، 33 بار الحمدللہ پڑھا کر، 34 بار اللہ اکبر پڑھا کر، رب تجھے غلام آزاد کرنے سے زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں فاطمہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور کہنے لگی دیکھو کمال ہو گیا، حضور نے مجھے کتنا بڑا تحفہ عطا فرما دیا ہے۔ دیکھو یہ بات کہہ کے نا تو حضور نے ایک بات پر مہر لگا دی۔ فرمایا فاطمہ جاؤ جا کے وظائف پڑھو، چکی تم نے خود ہی پیسنی ہے، آٹا تم نے خود ہی گوندنا ہے۔ اب تمہاری خواتین سوال کرتی ہیں کہ مولانا بتائیے سسر کی خدمت ذمہ ہے ہمارے، ساس کی خدمت ہمارے ذمہ ہے؟ میں نے کہا کاش تمہیں موقع ملے تو تم جا کے سیدہ فاطمہ بنت اسد سے پوچھو کہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے ان کی کیا نوکری کی، کیا انداز اختیار کیا، کس رنگ میں ان کی خدمت کی اپنی ساس۔ میرے محبوب نے فرمایا فاطمہ تم نے کام خود کرنے ہیں۔ یارو یاد رکھنا، پیار اس کا نام نہیں کہ آپ کسی کی عادتیں بگاڑ دیں، اور اتنی بگاڑ دیں کہ وہ کسی کے قابل نہ رہے، اس کا کسی سے تعلق نہ نبھ سکے، وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بھی وقت نہ گزار سکے۔ بلکہ پیار تو یہ ہے کہ آپ تربیت کر دیں، آپ سمجھا دیں، آپ بنا دیں۔ حضور ایک جہاد کے لیے تشریف لے گئے، واپس تشریف لائے نا، تو محبوب کی عادت تھی جب آتے تھے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کے گھر آتے تھے، اور جب سفر کی طرف جاتے تھے تو آخر میں سیدہ فاطمہ کی طرف جاتے تھے۔ اس دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تشریف لانا تھا، حضور جہاد سے واپس تشریف لائے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانہ اقدس میں حضور تشریف لائے۔ حضرت علی کہتے ہیں میرے پاس کچھ پیسے تھے تو میں نے سیدہ فاطمہ کو دیے، تو حضرت فاطمہ نے نا سونے کی ایک زنجیر، ایک چین، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ نے نا وہ بنا کے گلے میں ڈالی اور گھر میں کچھ پردے لٹکائے۔ معاملہ یہ نہیں ہے کہ مجبوریاں کتنی ہیں، معاملہ یہ ہے کہ ہم نے وسائل سے زیادہ مسائل کھڑے کر لیے، اور بیٹیوں کو اس جگہ لا کے کھڑا کر دیا کہ وہ کمپیریزن کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں اس کے پاس یہ ہے تو میرے پاس کیوں نہیں۔ یہ نصیحتیں جب ہم سنتے ہیں تو ہم جا کے سیدھا بیوی کو سناتے ہیں، حالانکہ یہ تو بیٹی کو بتانے والی بات ہے جو جلدی اثر کرے گی، یہ تو بہن کو بتانے والی بات ہے، یہ تو یہاں یہ تو بات ہم اپنی بچی پہ کریں گے تو وہ جلدی اثر قبول کرے گی۔ حضور تشریف لائے اور پہلا قدم رکھا نا سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں، نبی کریم نے ان کے گلے کے اندر وہ سونا دیکھا، عورت کے لیے تو جائز ہے نا جتنا مرضی پہن لے، حضور نے وہ سونا دیکھا، پردے لٹکے ہوئے دیکھے، سلام لی اور حضور واپس آ گئے۔ جناب فاطمہ رونے لگی، مولا علی تشریف لائے تو کہا کیوں روتی ہو؟ کہنے لگی میں بات سمجھ گئی ہوں، یہ میری چین، یہ میرا سونا میرے محبوب کو پسند نہیں آیا، یہ پردے حضور کو پسند نہیں آئے، یہ اتاریے، یہ پکڑیے اور حضور کی بارگاہ میں لے جائیے اور عرض کیجئے یا رسول اللہ جہاں آپ کا دل کرے آپ خرچ فرمائیں، یہ دے دیجئے۔
जनाब अली उल मुर्तजा फरमाते हैं कि मैं लेकर के वाकई ही हुजूर की बारगाह में आया तो महबूब फरमाने लगे, अली मेरी बेटी होके सोने से प्यार करने लगी है, दुनिया के माल की जानिब तवज्जो करने लगी है। वह मेरे महबूब ने कयामत तक की बेटियों को ये बतला दिया, अगर तुम गरीब की बेटी हो तो रोना ना, वो कायनात के शहनशाह की बेटी है, पर मैंने फिर भी उन्हें फकर का दर्ज दिया है।